کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ بحیرہ عرب میں شدید تناؤ برقرار ہے۔ 28 فروری کے بعد سے اب تک آبنائے ہرمز مکمل طور پر بند پڑی ہے۔ سمندر کی لہریں خاموش، مگر واشنگٹن اور تہران کے درمیان بیان بازی کا شور جاری ہے۔ اس بحران میں ایک مثبت پیش رفت بھی سامنے آئی ہے۔ امریکہ نے ضبط کیا گیا ایک ایرانی جہاز واپس کرنے کا بڑا فیصلہ کر لیا ہے اور اس ایرانی جہاز کو پاکستان منتقل کر دیا گیا ہے۔ اسی دوران امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے آبنائے ہرمز میں تجارتی جہازوں کی نقل و حرکت بحال کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ انہوں نے ٹروتھ سوشل پر کارڈز کے ساتھ اپنی تصویر ایک شیئر کی ہے۔ یہ پیغام دیا ہے کہ ان کے پاس اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے تمام کارڈز موجود ہیں۔ دوسری طرف ناظرین، تہران نے امریکی آپریشن کو مسترد کرتے ہوئے اسے ایک کھلی وارننگ دی ہے۔ ایران کا یہ موقف ہے کہ ہرمز میں کسی بھی قسم کی امریکی مداخلت مشرق وسطیٰ کی جنگ بندی کی خلاف ورزی سمجھی جائے گی۔ اور اسی دوران ایرانی میڈیا نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ وارننگ نظر انداز کرنے پر ایران کی جانب سے ایک امریکی جہاز کو 2 میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا۔ تاہم امریکی سینٹکام نے اس حملے کی تردید کی ہے۔ کشیدہ صورتحال میں سفارتی کوششیں بھی جاری ہیں۔ امریکہ نے پاکستان کے ذریعے ایران کے 14 نکاتی تجاویز کا باقاعدہ جواب دے دیا ہے، جس پر تہران کی جانب سے بھی تفصیلی جائزہ لیا جا رہا ہے۔ ایرانی ترجمان اسماعیل بقائی یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی تمام تر جو توجہ ہے وہ صرف جنگ کے خاتمے پر مرکوز ہے۔ اسی سے متعلق پہلا بڑا سوال ہے ایکسپرٹس کے لیے۔ پینل میں شامل ہیں ایاز خان صاحب، عامر الیاس رانا صاحب، فیصل حسین صاحب، نوید حسین صاحب اور محمد الیاس صاحب۔ آپ سب کا شکریہ۔ نوید صاحب، آپ سے آغاز کر رہی ہوں، چونکہ اب جس طرح سے ڈونلڈ ٹرمپ نے آبنائے ہرمز کو کھولنے کا اعلان کیا ہے، ایران کی بھی ظاہر مزاحمت جاری ہے، کیا آپ کو لگتا ہے پروجیکٹ فریڈم سے آبنائے ہرمز میں کشیدگی ختم ہوگی یا بڑھے گی؟ نوید صاحب۔ اچھا دیکھیں، بڑی ایک کرٹیکل سچویشن ہے۔ یا تو یہ ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ ایک اسٹریٹجک ایمبیگوٹی انہوں نے برقرار رکھی ہوئی ہے کہ ایک طرف تو انہوں نے جہاز واپس کیا ایران کا، جو انہوں نے جو ہے بلاکڈ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پکڑا تھا، تو ایک اچھا کانفیڈنس بلڈنگ میجر تھا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے انہوں نے آپریشن فریڈم جو لانچ کیا، تو دیکھا جائے تو ایران نے اسٹریٹ آف ہرمز کا جس طرح سے اس کو بلاک کیا ہوا ہے، اور یہ ایران کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ یہ جو ہے امریکہ کا یہ آپریشن جو ہے یہ سیز فائر کی وائلیشن ہوگی، جو سیز فائر جو ہے وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایکسٹینڈ کیا تھا اور انڈیفینیٹلی جو ہے وہ ایکسٹینڈ کیا تھا۔ تو اگر تو پروپوزل دونوں طرف سے ایکسچینج ہو رہے ہیں، ایران نے اپنا پروپوزل دیا اور پھر اس کے اوپر امریکہ کا جواب جو ہے وہ ایران کو موصول ہوا، تو جب اگر بات چیت ہو رہی ہے تو پھر اس طرح کی ایسکلیٹری جو موو ہیں ان کا کیا مقصد ہے؟ تو وہ یعنی ٹرمپ کی جو اسٹریٹجی ہے شاید وہ ایک ایمبیگوٹی جو ہے وہ برقرار رکھنا چاہ رہے ہیں۔ یا تو ایک جو سینیریو ہے وہ یہ ہے کہ ہر دو اطراف ایران ہو یا امریکہ ہو، وہ پوزیشن آف اسٹرینتھ سے جو ہے وہ مذاکرات کی طرف آنا چاہ رہے ہیں۔ وہ یہ نہیں دکھانا چاہ رہے کہ وہ کمزور ہوئے یا ان کے پاس آپشن نہیں ہے۔ دیکھا جائے تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ابھی تک کے جتنے بھی آپشن انہوں نے یوز کیے ہیں ایران کے خلاف، وہ ملٹری آپشن تھا یا وہ بلاکڈ انہوں نے جس طرح سے ایرانین پورٹ کا کیا تھا، تو وہ ان سارے آپشن سے وہ ایران کی جو ول کو جو ہے اس کو پاسداران انقلاب کی ول کو جو ہے وہ توڑ نہیں سکے۔ یہ موو جو ہے میرے خیال میں جو خطرناک اس وجہ سے ہے، میں آپ کو اگر پیچھے لے چلوں 1964 کی طرف، جو گلف آف ٹونکن کا جو کرائسس تھا، وہاں پہ امریکہ نے ویتنام کی جنگ کے دوران امریکہ نے جس طرح سے ایک ایکسکیوز کریٹ کیا اس وقت کے امریکی جہازوں کے اوپر جو ہے وہ اٹیک کیا گیا، اور اس کے بعد جو ہے امریکی کانگریس نے جو ہے وہ اپروول بھی دے دی ملٹری انٹرونشن کی، آلدو کے بعد میں جو ہے وہ یہ چیز ثابت ہوئی کہ کوئی جو ہے وہ ویتنام کی طرف سے، ساؤتھ ویتنامیز کی طرف سے کوئی جو ہے وہ اٹیک نہیں ہوا تھا امریکی جہازوں پہ، لیکن اس سے ایسکیلیشن ہوئی اور اس وقت کے امریکی صدر نے جو ہے وہ
अमरीकी जो मुदाखलत थी उसको फर्दर एस्केलेट किया और जंग की तरफ चले गए। तो ऐसी सिचुएशन में बहुत खतरनाक होता है। अभी ट्रंप ने अमरीकी कानून के मुताबिक जो है आप सदर जो है वो कांग्रेस की ऑथराइजेशन के बगैर, उसकी अप्रूवल के बगैर 60 दिन तक जो है वो जंग लड़ सकता है और फिर मजीद जो है वो 30 दिन तक एक्सटेंड होती है, लेकिन वो 30 दिन जो है वो ट्रुप पुल आउट के लिए एक्सटेंड होती है। तो ये तो 28 फरवरी से देखें तो वो 28 अप्रैल तक तो वो 2 महीने पूरे हो गए और ट्रंप ने जो है वो कांग्रेस को ये कह भी दिया कि जो हॉस्टिलिटीज हैं वो खत्म हो गई हैं। अब अगर इस तरह की कोई सिचुएशन, क्या ट्रंप के जहन में ये है कि कोई इस तरह की सिचुएशन, जैसे ईरान की तरफ से कहा गया कि जी हमने अमेरिकन वॉरशिप के ऊपर जो है वो मिसाइल दागे हैं, अगर इस तरह का सिनेरियो बना के वो कांग्रेस के सामने लेके जाते हैं कि जी अमेरिकी जहाज़ों के ऊपर अटैक हुआ है और जो गल्फ ऑफ टॉनकिन का जो इंसिडेंट था उसी किस्म का एक इंसिडेंट क्रिएट करके कांग्रेस से अप्रूवल ली जाती है फर्दर एस्केलेशन की, बिकॉज ये चीज़ तो थी कि जिस वक्त जो पहला सीज फायर किया गया उस वक्त अमरीकी बौखलाए हुए थे, बिकॉज अमरीकियों को जो है इस किस्म के रिटेलिएशन की ईरान की तरफ से जो है वो तवक्को नहीं थी। अभी रिसेंटली जो है रिपोर्ट्स आई है कि किस तरह से अमरीकी बेसिस को 8 खलीजी ममालिक में अमरीकी बेसिस को किस तरह से ताक के जो है ईरान ने निशाना बनाया और उनमें से कुछ बेसिस जो हैं वो यूजेबल ही नहीं रही और कहीं पे जो है बहुत स्ट्रेटेजिक नौइयत के मिलिट्री हार्डवेयर जो है उसको टारगेट किया गया। तो वो शायद वो एक पॉज चाह रहा था प्रेसिडेंट ट्रंप, लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने आगे जो है वो चाइना का विजिट करना है। अगर देखा जाए तो ये जो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज है इसके ऊपर डिपेंडेंट कौन सी इकोनॉमीज हैं, तो सबसे ज्यादा इसके ऊपर डिपेंडेंट जो है वो चाइना है, इसके ऊपर जापान है, इसके ऊपर साउथ कोरिया है, इसके ऊपर इंडिया है। तो अगर वो चाइना जा रहा है तो चाइना जाने से पहले मेरे ख्याल में उसकी कोशिश ये होगी, अगेन अगर उसके माइंड में कुछ और नहीं चल रहा, जैसे मैंने कहा अभी तक तो वो स्ट्रेटेजिक एम्बिग्विटी उसने बरकरार रखी हुई है, वो अपने कार्ड जो है वो नहीं दिखा रहा, लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि हॉस्टिलिटीज की या जंग की तरफ दोबारा जाने का मेरा नहीं ख्याल के चांस हो सकता है, क्योंकि एक ऐसी जंग जो कि अनपॉपुलर जंग है अमेरिका के अंदर, अमेरिकी अवाम में उसकी पॉपुलैरिटी नहीं है, अमेरिका के इत्तेहादी उसमें ऑन बोर्ड नहीं है, सारी दुनिया की इकोनॉमी जो है वो सफर कर रही है। तो वो चाइना जाने से पहले जिस तरह से बैक चैनल जो है पाकिस्तान के थ्रू डिप्लोमेसी हो रही है और जिस तरह से वो प्रपोजल जो है वो शेयर किए जा रहे हैं, लेकिन ये ऑपरेशन फ्रीडम जो ट्रंप की तरफ से लॉन्च करना है, इससे मेरे ख्याल में एस्केलेशन बढ़ सकती है। इससे वही गल्फ ऑफ टॉनकिन जैसा कोई इंसिडेंट अगर हो तो दोबारा जो है वो जंग की तरफ जाया जा सकता है। आमिर साहब, आपको क्या लगता है, क्या ट्रंप आलमी मौशी बहरान को टाल सकेंगे? और ये जो बात कर रहे हैं प्रोजेक्ट फ्रीडम की, क्या आपको लगता है इससे आपनाए हुर्मुज़ में कशीदगी बढ़ेगी, कम होगी? ट्रंप को बिल्कुल कोई परवाह नहीं है कि आलमी कशीदगी क्या हो रही है और मुश्किलात क्या हैं। वो देखता है कि उसके मुल्क में उसकी पॉपुलैरिटी कैसे चलती है और उसको क्या फ़ायदा हो सकता है और वो लोगों को क्या चूरन बेच सकता है। ये कोई ऐसी लीडरशिप नहीं है कि जो आलमी अमन के लिए आई हो। वो तो खुद जा रहे हैं, उन्होंने हमला किया इसराइल के साथ मिलकर ईरान के ऊपर। बिल्कुल हम बहुत बात कर चुके हैं कि अमेरिका की मिथ और माइट को कितना बड़ा नुकसान पहुंचा है, लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन है उसमें तो बहरहाल ईरान फंसा हुआ है। जिस तरीके से उनकी नकलो हमल को रोक दिया है बहरी तौर पे, सारे के सारे रास्तों को रोका है। अब आप जो मर्जी कहते रहें कि ईरान ये जवाब दे रहा है, पासदारान इनकलाब ये दे रहे हैं, लेकिन मुश्किलात तो ईरानी अवाम को है ना। अमरीकी अवाम के ऊपर तो ज़्यादा एक इन्फ्लेशन का है और ट्रंप इस प्रेशर से जीत का तासुर लेके, क्योंकि वहाँ पे भी यही चूरन बिकना है कि मैंने देखें जी ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम ले लिया, मैंने उनको नीचे लगा लिया। ईरान वाले जो बैठे हुए पासदारान, उनको भी यही चाहिए है, उन्हें बिल्कुल अवाम की परवाह नहीं है। वो अपने इनकलाबी नज़रिए के नाम पे जितनी मर्जी शातें वहाँ हो चुकी हुई हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका हुआ है, वो खड़े हैं कि नहीं हम तो डट के खड़े हैं। लेकिन जो ममालिक इनके साथ मिल के, चाहे सबका अपना अपना मुफाद ज़ाहिरा होता है, चाहे वो पूरे गल्फ के ममालिक हों, पाकिस्तान हो
چائنا ہے جو اپنے مفاد میں اور خطے میں جنگ کی تباہکاریوں کو دیکھتے ہوئے چاہتے ہیں کہ امن ہو جائے، تو پاسداران اچانک کوئی نہ کوئی نیا نقطہ نکال لیتے ہیں۔ تو اب بہرحال امریکہ نے دونوں جسچر دیے ہوئے ہیں، وہ تڑی بھی ساتھ ساتھ لگا رہے ہیں اور اس دھمکی پہ عمل بھی کر کے دکھا رہے ہیں کہ ایران کو روکا ہوا ہے، لیکن پاکستان کی سفارتی کوششوں کے اس میں آج انہوں نے ایرانی جو لوگ پکڑے ہوئے تھے ان کو واپس کیا ہے۔ تو یہ ایک جسچر ساتھ ہی وہ ہے جس سے صدر ٹرمپ چاہتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہ ہم کئی دفعہ کہہ چکے بات کہ وہ کھینچ کے لے جائیں گے اگر کوئی بات ایران کی طرف سے بنتی بھی نظر آ رہی ہے، جو کہ کئی دفعہ چیزیں سمجھ آتی ہیں کہ دونوں اپنے اپنے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ون ون پوزیشن بنا رہے ہیں، اور صدر ٹرمپ جانتے ہوئے چائنا کے وہ ہو سکتا ہے پاکستان سٹاپ اوور کریں اور ایک کوئی اگریمنٹ کی بات اگر بنتی ہے، کیونکہ مسودے تو مسلسل ایران شیئر کر رہا ہے، پہلے تو بالکل پیچھے چلے گئے تھے نا، اب وہ مسلسل اس کو چینج بھی کر رہے ہیں، دے بھی رہے ہیں کہ کچھ چیزیں ان کی سیاسی قیادت کو سمجھ آ رہی ہے کہ جتنا مرضی پریشر پاسداران ڈال لیں لیکن ملک کو تو چلانا ہے نا، کیونکہ ملک اس طرح چلے گا نہیں، وہاں پہ پہلے مہنگائی کتنی ہے، آپ میڈ ان تہران پہ بے شک آپ کہیں کہ ہم نے 47 سال گزارے ہیں، لیکن اب جو انفراسٹرکچر کی تباہی امریکہ کے ساتھ 2 جنگوں میں اور اسپیشلی اس میں 28 فروری سے لے کے اب تک کرائی ہے، میں نہیں سمجھتا کہ صدر ٹرمپ کو کوئی پریشر ہے کانگریس کا، انہوں نے وہ جو کاغذ پکڑانا تھا ان کو ایک پکڑا دیا ہے اور ان کے پاس 100 بہانے ہیں دوبارہ جنگ شروع کرنے کے، اور وہ کہیں گے میں نئے سرے سے گنوں گا، جیسے وہ پہلوان کو 80 روٹی کھاتے ہوئے 40 پہ کہو نا پانی پی لو تو وہ کہتا ہے اچھا پانی پی لیا اب نئے سرے سے شروع کرتے ہیں۔ وہ ایران کے مقابلے میں انہیں ذرا پرواہ نہیں ہے کہ گلف کی کیا پوزیشن بن رہی ہے، صدر ٹرمپ کو صرف اپنی پاپولیرٹی سے مطلب ہے اور وہ اسی کی طرف جائیں گے۔ جی ایاز صاحب، اب پاکستان کی ظاہر سفارتی کوششیں جاری ہیں، لیکن امریکہ کی جوابی تجاویز کو دیکھتے ہوئے، پروجیکٹ آف فریڈم کو دیکھتے ہوئے آپ کو کیا لگتا ہے یہ جنگ خاتمے کی طرف جائے گی؟ ظاہرہ آبنائے ہرمز ایک ایسا ایشو بن گیا ہے جس پر کبھی کشیدگی بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے، کبھی کم ہوتی ہے۔ دعا اس وقت تو مجھے نورہ کشتی زیادہ نظر آ رہی ہے، جو بھی اقدامات ہو رہے ہیں، بیانات یہ وہ، کیونکہ بیک ڈور ڈپلومسی بہت سی چیزوں کو طے کر چکی ہے اور ظاہر ہے اس میں میجر رول پاکستان کا ہے۔ پھر ایک چیز آپ مت بھولیں، 2 ممالک کا اس میں آنا، مداخلت، اسپیشلی پہلے رشیا کا آفر کرنا کہ ہم میڈیشن کے لیے تیار ہیں، جس پہ ٹرمپ نے کہا تھا کہ پہلے آپ یوکرین میں جنگ بند کریں اس کے بعد ادھر آئیں، وہ بیان پبلک کنزمپشن کے لیے تو بالکل ٹھیک تھا ٹرمپ صاحب کا، لیکن ظاہر ہے جب رشیا اس میں آیا تو پھر امریکہ کو سمجھ آتی ہے کہ رشیا بھی اگر اس حد تک آ گیا تو پھر اس سے آگے بھی جا سکتا ہے۔ دوسرا جو سب سے بات ہو رہی ہے اس وقت ٹرمپ کے دورہ چین کی کہ انہوں نے چین جانا ہے، تو زیادہ چانسز تو مجھے یہی لگ رہے ہیں کہ اس دورے سے پہلے معاملات طے پا جائیں گے۔ یہ بالکل ٹھیک ہے، ایران کی طرف سے اب تجاویز آ رہی ہیں، وہ اس پہ نیوکلیئر اس پہ بھی انہوں نے کہا بات ہو سکتی ہے، آبنائے ہرمز کھولنے پہ بھی بات ہو سکتی ہے، اور اس کے بعد ہی جو یہ ٹرمپ نے اناؤنس کیا تھا مشروط اس کو کھولنے کا کہ وہ جو جہاز پھنسے ہوئے ہیں ان کو نکالنے میں مدد دیں گے اور ہم اس کے لیے کھولنے کے تیار ہیں۔ یہ چیزیں ظاہر ہے پازیٹیو ہیں، لیکن اس کے بعد پھر کچھ چیزیں اپنی پبلک کی کنزمپشن کے لیے بھی بڑی ضروری ہوتی ہیں، کچھ سٹڈیاں وہ لگانی بہت ضروری ہوتی ہیں، کیونکہ ورنہ آپ کی ویکنس ظاہر ہو رہی ہوتی ہے، اور دونوں طرف یہی ہو رہا ہے۔ CNN کی بڑی بیلنس رپورٹ تھی جس وجہ سے ٹرمپ صاحب بہت کو برے لگ رہے ہیں، CNN والے برے لگ رہے ہیں، اس میں انہوں نے ایک تو ان کے جو فوجی اڈے ہیں ان کو جس لیول پہ نقصان پہنچا وہاں گلف میں، پریکٹیکلی تو وہ آپریٹو رہے نہیں، آپریشنل ہی نہیں رہے، یہ حالت کر دی انہوں نے۔ اس کے بعد جو ایران کے اندر تباہی ہوئی ہے اس کا بھی اس نے پورا احاطہ کیا ہوا ہے کہ وہ بھی بہت بڑے پیمانے پہ ہوئی ہے، وہ کوئی کم نہیں ہوئی، لیکن سٹل امریکہ کا تصور نہیں کیا جا سکتا تھا کہ امریکہ کے یہ جو مشرق وسطیٰ میں فوجی اڈے ہیں اور وہ جہاں سے سارا اس کا سسٹم چل رہا تھا اس خطے میں، ان کا اس بری طرح متاثر اور تباہ ہونا وہ بہت بڑا سیٹ بیک ہے ٹرمپ صاحب کے لیے، اور اسی لیے وہ بار بار وہ ان کو میڈیا انتہائی ناپسند ہوا ہے اور میڈیا پہ بہت زیادہ تنقید کرتے ہیں۔ یہ تو طے شدہ بات ہے نا، کوئی بھی اس ذہنیت کا بندہ اس کو میڈیا تو پسند ہوتا ہی نہیں ہے، اس کو تو یہ چاہیے ہوتا ہے کہ میڈیا بس آنکھیں بند کر کے وہ جو کہے اس پہ عمل درآمد کرے اور وہی چیزیں رپورٹ کر رہا ہو، لیکن کچھ ہر جگہ آپ کو پتہ ہے سر پھرے تو ہوتے ہیں، جہاں موقع ملتا ہے وہ ظاہر ہے اس کا اظہار تو کر دیتے ہیں، اور امریکہ میں تو ظاہر ہے اس لیول پہ جا کے وہ کارروائی بھی نہیں کر سکتے ٹرمپ صاحب، جیسے کہ ہمارے خطے میں ہو جاتا ہے۔ ایون انڈیا میں دیکھ لینا کہ وہ
کیا کیا انہوں نے اس میڈیا کے خلاف جو تھوڑا سا انڈیپینڈنٹ چلنے کی کوشش کر رہا تھا. تو مجھے تو چیزیں حل کی طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. نوید صاحب آپٹیمسٹ تھے, یاد ہے آپ کو اس دن میں نے کہا تھا کہ شاید ٹرمپ دوبارہ اٹیک کرے, لیکن اب مجھے لگ رہا ہے کچھ میں تھوڑا زیادہ آپٹیمسٹ ہوا ہوں, آپٹیمزم زیادہ ہوا ہے کہ اب شاید دوبارہ وہ نوبت نہیں آئے گی اور چیزیں, اور پھر یقیناً پاکستان کا رول اس میں, جیسے آج وہ انہوں نے سیلرز آئے اور اس کو امریکہ نے ہماری وجہ سے جہاز بھی چھوڑ دیا, تو پاکستان کی اہمیت بہرحال اس وقت بہت زیادہ ہے. اور دونوں اطراف پتہ یہ نہیں کہ کوئی ایک طرف مان رہی ہوگی جی امریکہ کہہ رہا ہوگا جی پاکستان کی بڑی خدمات ہیں, ایران بھی اسی طرح سے تسلیم کر رہا ہے. اس لیے مجھے مطلب بہت زیادہ امکان نظر آتا ہے اس چیز کا کہ یہ معاملات حل کی طرف جا رہے ہیں. صحیح, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ معاملات حل کی طرف جا رہے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ دورہ چین بھی ظاہر ہے صدر ٹرمپ کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہو سکتا ہے, اور امریکہ کی جو جوابی تجاویز ہیں, ایران کے تحفظات ابھی موجود ہیں, کیا جنگ کا خاتمہ ہو سکے گا یا نہیں, اسی پر ہی بات کر رہے ہیں ہم. ایک بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے, یہیں سے کنٹینیو کریں گے. جی ویلکم بیک ناظرین. فیصل صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے آبنائے ہرمز کے معاملے کو دیکھ کر پروجیکٹ فریڈم کے حوالے سے, اور خاص طور پر کتنا امپورٹنٹ ہو سکتا ہے دورہ چین صدر ٹرمپ کا؟ امریکہ کی جوابی تجاویز ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. ایران یہ سمجھتا ہے کہ ہم جنگ کے خاتمے پر بات کر رہے ہیں اور اسی حوالے سے ہی صرف بات ہو رہی ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ معاملات خاتمے کی طرف جا رہے ہیں؟ دیکھیں, خاتمے کی طرف تو جا رہے ہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں, لیکن وہ خاتمہ کب ہوگا یہ ابھی بھی جو ہے نا ایک سوالیہ نشان ہے. اس وقت اس ساری صورتحال کے دو پہلو ہیں. ایک پہلو تو وہ ہے جس پہ ہماری نظر نہیں ہے, جو پس پردہ جو کام ہو رہا ہے, اس کے کچھ حصے جو ہے خبر کی شکل میں یا کسی کے بیان کی شکل میں جو ہے وہ سامنے آ جاتے ہیں. لیکن اس جنگ کو منیمائز کرنے کے لیے, ختم نہ بھی کہیں تو اس کو محدود کرنے کے لیے بہرحال جو ہے ابھی اگر محدود ہوئی بھی تو کچھ لوگوں نے کام کیا ہے پیچھے, اس میں امریکہ کا بھی رول ہوگا, اس میں ایران کا بھی رول ہوگا, پاکستان کا بھی رول ہے, اور دنیا کے ممالک کا بھی رول ہوگا. پیچھے بہرحال جو ہے معاملات بات چیت چل رہی ہے کہ جنگ کو جو ہے وہ ختم کیا جائے. جی آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی بالکل آ رہی ہے فیصل صاحب. جی فیصل صاحب, آپ کی آواز آ رہی ہے, آپ بات کریں. چلیں, کوئی لائن میں ایشو آ گیا ہے تو ابھی آپ کی طرف دوبارہ آتی ہوں. فیصل صاحب, الیاس صاحب, کیا آپ کو لگتا ہے جنگ کا خاتمہ ہو سکے گا؟ دیکھیں جی, کوشش تو لگی ہوئی ہے اور یہ بالکل اس میں پاکستان بڑا رول ادا کر رہا ہے. اب جو کیا کہتے ہیں مذاکرات کے لیے ایک دوسرا راؤنڈ ہونا تھا لیکن اس کے لیے نہیں ہوا, لیکن ابھی بھی توقع کی جا رہی ہے کہ دوسرا راؤنڈ ہو شاید آنے والے وقت میں. اور اس کے لیے جو ہے بالکل دیکھیں لسٹیں آپس میں تبادلہ خیال ہو رہا ہے, لسٹیں ایک دوسرے کو دی جا رہی ہیں, لی جا رہی ہیں, لیکن یہ ایسکلیشن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپس میں اس طرح کے بیانات, اس طرح حملہ کرنے کی دھمکیاں دینا, یہ مناسب نہیں ہے. اس وقت بیٹھ کے مسئلے کو حل کرنا چاہیے. ظاہر ہے سب کو پتہ ہے کہ مسئلہ آج کا نہیں کئی دہائیوں کا ہے, تو اس مسئلے کو حل کرنا ہے. وہ جب ایران بیسیکلی چاہتا ہے کہ اس کو یقین دہانی کرائی جائے کہ پہلے ایسا نہ ہو جیسے اوباما کے دور میں ہوا, پہلے دوروں میں ہوا کہ معاہدہ کر کے پھر اس کے معاہدے کے بعد پھر ایران پر حملہ کر دیا جاتا ہے. تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ باقاعدہ ایک گارنٹی دی جائے, اور گارنٹی اس طرح دی جائے کہ امریکہ کی جانب سے دوبارہ حملہ نہ کیا جائے. وہ مذاکرات کرنے کے لیے ہر طرح تیار ہے. ظاہر ہے اب پاکستان کے علاوہ دوسرے ممالک بھی ہیں اور ان کو بھی پتہ ہے امریکہ بھی جنگ نہیں لڑنا چاہتا, نہ ایران لڑنا چاہتا ہے. تو اب یہ معاملات ہیں کہ یہ دیکھ رہے ہیں ایک دوسرے کو ٹف ٹائم دینے کے لیے. اب ظاہر ہے کہ ہرمز اسٹریٹ ہرمز کو بند کیا جاتا ہے ہرمز کو, تو اس کو ایران کے بھی فائدے میں نہیں ہے, امریکہ کے فائدے, کیونکہ دوسرے سارے ممالک کی. تو آج دیکھیں انہوں نے کہا ہے کہ جی سامان گزارنے کے لیے جو ان کے ہیں جہاز وغیرہ ادھر سے گزر جائیں. تو بالکل اسی طرح یہ مسئلے کو کرنا چاہیے, دوسرے ممالک کو نہیں کرنا چاہیے, مذاکرات کرنے چاہیے. اس دوران اگر ان میں ہوا جنگ بندی ہوئی ہے تو اس مسئلے میں اس کو روکنا نہیں چاہیے, کیونکہ فوڈ سیکورٹی کا ایشو ہو جائے گا, انرجی کا مسئلہ ہو جائے گا, بہت زیادہ اس طرح کے ایشوز ہوں گے جو لوگوں کے لیے مسئلہ بنے گا دوسرے ممالک. اب امریکہ کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ اس کا کتنا جو اس نے تخمینے اپنے لگا لیے ہیں کہ اس کی کتنی بیسز اڑ گئی ہیں, اور اب وہ دوبارہ اس طرح کے کہنے پر ٹرمپ اس کے کہنے پر, اسرائیل کے کہنے پر اس طرح کی دوبارہ بیوقوفی نہیں کریں گے کہ جب دوبارہ جا کے بالکل حملے وغیرہ کریں. تو کیونکہ ایران کی جانب سے ان کی بیسس پر نشانہ بنایا گیا ہے اور ان کو اب پتہ چلا ہے کہ اب اگر آپ دوبارہ لڑنے جاتے ہیں
تو پھر آگے سے ان کو اس طرح کی ایک ملے گی آگے سے یعنی کہ حملہ کیا جائے گا. اور اس دفعہ انہوں نے جہازوں کا کہا ہے کہ اسٹریٹ ہارمز میں جو امریکن جہاز کھڑے ہیں, بلکہ آج تو خبر بھی چلتی رہی لیکن معاملات پھر بعد میں تردید آ گئی اس مسئلے کا. تو ظاہر ہے جو اس میں آپس میں ہے بیسیکلی مسئلہ تو یہی ہے کہ اس کو کھول دینا چاہیے. جنگ کہاں سے شروع ہوئی تھی اور کہاں آ کے رکی ہوئی ہے, تو اس مسئلے پر امریکہ پر بھی بڑا پریشر ہے. انفلیشن بڑھ رہی ہے ادھر, ظاہر ہے آئل کی قیمت ادھر بھی بڑھی ہے, ادھر بھی لوگوں کو مسئلے ہوئے ہیں. تو ظاہر ہے اس پر اب ان کو آنا پڑے گا, اس پر بیٹھنا پڑے گا. ٹرمپ کو چاہیے کہ بالکل مذاکرات ہو رہے ہیں, لسٹیں اگر تبدیل ہو رہی ہیں تو اس طرح کی بیان بازی کرنے کے لیے سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. کہ دوسرے ممالک بھی سارے دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ سنجیدگی کا مظاہرہ کریں گے پھر مسئلہ حل ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. کیونکہ اگر یہ مسئلہ جتنا پرلونگ ہوگا اتنا ہی زیادہ سب ممالک کے لیے مسئلہ ہوگا. اور یہ دیکھ لیں اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے دونوں ممالک صرف ایک دوسرے بیان بازی کر رہے ہیں اور جنگ کی طرف کوئی اس طرح ابھی تک کوئی آیا نہیں ہے. اور ایران کی جانب سے بس صرف ان کو چاہیے وہ جو لسٹ دی ہے جو انہوں نے 14 نکات بھیجے تھے, تو ظاہر ہے اس پر کچھ نہ کچھ لے دے کے کوئی مسئلہ حل ہوتے ہوئے دکھائے. ظاہر ہے ٹرمپ نے چائنا بھی جانا ہے تو اس میں بھی دیکھیں, اس کو پتہ ہے کہ ادھر جا کے اس نے کوئی نہ کوئی اس طرح کا اعلان کرنا ہے. پھر اس کو رشیا کا بھی پتہ ہے, سارے ممالک اس کے ساتھ ہیں. تو اس وقت عالمی سطح پر اس جنگ کو روکنے کے لیے جو ایک سارے ممالک کردار ادا کر رہے ہیں جس میں پاکستان بہتر طریقے سے. اب دیکھیں جہاز اگر آ گیا ہے, جہاز واپس کر دیا تو پاکستان ان کے جو ہیں ان کے جو بندے یرغمال بنائے تھے ان کو واپس بھیجے گا. تو یہ ایک اچھی چیز ہے, اس طرح کے کام ہونے چاہیے تاکہ مسئلے حل ہونے چاہیے. ٹھیک ہے جی فیصل صاحب آپ بات مکمل کیجیے گا. آپ کہہ رہے تھے کہ اصل بات تو یہ ہے کہ ہوگا کب یہ. ہاں بالکل, اصل بات تو یہ جنگ اقدام پذیر کب ہوگی. دیکھیں میری بات پتہ نہیں کہاں تک گئی تھی, لائن ڈراپ ہو گئی تھی. دو پہلو ہیں ساری صورتحال کے. ایک پہلو تو وہ ہے جو ہمیں اور آپ کو جو نظر آ رہا ہے, اس میں جو ہے آپ کو تیز و تن بیانات بھی ہیں, طنز بھی ہے, دھمکیاں بھی ہیں, بہت سارے دعوے بھی ہیں, اور ایک آسان لفظوں میں ایک برم بازی ٹائپ چیز بھی ہے. لیکن پس پردہ بھی جو ہے جنگ کو ختم کرنے کے لیے کام ہو رہا ہے جو ہمیں شاید اور آپ کو نظر نہیں آ رہا, لیکن اس کے اثرات ہیں جو اس وقت جنگ ہمیں نظر نہیں آ رہی. جو ایک روایتی انداز کی جنگ ہے, اس میں جو ایک دوسرے پہ کوئی حملے نہیں ہو رہے, زندگی آہستہ آہستہ جو ہے وہ نارمل ہوتی چلی جا رہی ہے. دنیا آہستہ آہستہ بہت سلو صحیح لیکن آہستہ آہستہ جو ہے وہ جو ہے نا وہ کھلنا جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے. تو جو پس پردہ کام ہو رہا ہے وہ ایسا لگتا ہے وہ سنجیدہ کام ہو رہا ہے, اس کے اثرات آ جائیں گے. اچھا ٹرمپ صاحب کا رویہ مزاج جو ہے وہ ایک خاص ذہنیت کی جو ہے عکاسی کرتا ہے. وہ کسی طور پہ جو بھی پس پردہ صورتحال کا نتیجہ نکلے گا وہ اس کو یہ ثابت نہیں کرنا چاہتے یا یہ تاثر قائم نہیں ہونا دینا چاہتے کہ امریکہ جنگ میں جو ہے وہ ناکام ہو گیا, یا امریکہ نے جس بنیاد پہ جنگ کا آغاز کیا تھا وہ یہ چیزیں حاصل نہیں کر سکا. اس لیے وہ بہت زیادہ انتہا پہ جا کے بیانات دے رہے ہیں کہ میں نے یہ بھی تباہ کر دیا, میں نے وہ بھی تباہ کر دیا. اگر اتنا سب کچھ جو ہے تباہ کر دیا تو بھائی مذاکرات آپ کس چیز کے کر رہے ہیں؟ جب آپ نے پورا ایران نمٹا دیا ہے تو پھر ایران کے ساتھ جو ہے مذاکرات کیوں ہو رہے ہیں؟ پھر ان سے یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ آپ جو ہے یہ ایگریمنٹ کر لیں, یہ معاہدہ کر لیں, یا یہ نکات ہمیں قابل قبول ہیں, یہ نکات جو ہے ہمیں قابل قبول نہیں ہے. تو جو یہ ہے ٹرمپ صاحب کی بات ہے کہ نفسیاتی ہٹ کنڈا ہے, وہ ٹھیک ہے, ایک جنگ کا ایک اصول ہوتا ہے, اس کے حساب سے ٹرمپ صاحب کے جو بیانات ہیں وہ ٹھیک ہوں گے, لیکن چیزیں جو ہے بہتری کی جا رہی ہیں. پاکستان کے لیے جو ہے نا بہت اچھی جو ہے وہ دن جو ہے وہ آنا شروع ہو گئے. جیسے اب وہ ایران نے دبئی کے بجائے پاکستان سے تجارت کرنے کا کہا ہے, اربوں روپے کی تجارت ہے, پاکستان کا سی پورٹ بھی استعمال کیا جائے گا, پاکستان کی جو لینڈ کوریڈورز ہیں ان کو بھی جو ہے وہ استعمال کیا جائے گا. دوسرا جو فائدہ ہوا دبئی کے جو صورتحال خراب ہوئی اس کی وجہ سے, یا اور کوئی حکومت کی پالیسی کا بھی اس میں ایک عمل دخل ہے. آپ کی ریل اسٹیٹ مارکیٹ جو ہے وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ کھلنا جو شروع ہو گئی ہے. کئی دنوں کے بعد آج اسٹاک بھی اوپر گیا, لیکن وہ ٹرمپ کے بیان کے بعد جو اسٹاک کو ایک دم جھٹکا لگا 5000 پوائنٹ سے وہ ایک دم نیچے کی طرف آ گیا. تو چیزیں آہستہ آہستہ جو ہے بہتر ہو رہی ہیں, لیکن جب جنگ بند ہو جائے گی تو پاکستان کے لیے جو اب تک کی صورتحال لگتا ہے کہ بہت اچھے دن شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی, پوائنٹ آپ کا آ گیا. آپ سب کا جی بہت شکریہ. ابھی چونکہ ہم بریک لے رہے ہیں ناظرین, بریک سے ہم واپس آ رہے ہیں اور ہم بات کریں طالبان رجیم کا. افغانستان میں جو استحکام کا یہ دعویٰ کرتے تھے وہ جھوٹا نکلا ہے. طالبان رجیم کی انتہا پسندی سے افغانستان تباہی کے دہانے پر پہنچ گیا ہے. ہم اس تمام تر معاملے پر بات کریں گے کہ طالبان رجیم کے عزائم کیا ہیں, لیکن بریک کے بعد, اور بریک کے بعد ہمارے ساتھ ہمیں خصوصی مہمان بھی جوائن کریں گے. آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. طالبان رجیم کے افغانستان
استحकाम के दावे झूठे निकले और साल 2021 में जब तालिबान रजीम की जानिब से इक़्तिदार पर कब्जा किया तो बड़े बड़े दावे सामने आए, लेकिन अब बैनुल-अक़वामी शवाहिद इनके तमाम दावों के परखच्चे उड़ा रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ैली इदारे ने तालिबान के दावों को मुस्तरद करते हुए ये वाज़ेह किया है कि तालिबान रजीम एक ज़िम्मेदार रियासत बनने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। रियासती ताकत को महज एक कट्टर नज़रियाती मनसूबे के ज़रिए चलाया जा रहा है और दहशत गर्दों को पनाह दी जा रही है, जिसकी वजह से अफगानिस्तान तन्हाई का शिकार है। मईशत तबाह हो चुकी है, नौजवान बेरोज़गार हैं और ख़वातीन को घरों में महसूर कर दिया गया है, जो सलामती, कौमी मफाद और अवामी फलाह बहबूद की बदतरीन नाकामी है। नाज़रीन, इसी पर हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त सिक्योरिटी एक्सपर्ट डॉक्टर खुर्रम इकबाल साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब, जो बुनियादी सवाल अब इस रिपोर्ट को भी देखते हुए जो इस्तेहकाम का दावा करता रहा तालिबान रजीम अफगानिस्तान में, एक तो वो दावा झूठा निकला, ये इंतहा पसंदी तालिबान रजीम की आप समझते हैं कि अफगानिस्तान को तबाही के दहाने पर पहुंचा गया है, तो क्या आपके ख्याल में अज़ाइम क्या हैं तालिबान रजीम के? अफगान तालिबान की इंतहा पसंदी ना सिर्फ अफगानिस्तान को बल्कि पूरे खित्ते को नुकसान पहुंचा रही है। इस वक्त बैनुल-अक़वामी इदारे ये तस्दीक कर चुके हैं कि अफगानिस्तान में 2 दर्जन के करीब दहशतगर्द गिरोह एक्टिव हैं, जिसमें अलकायदा भी शामिल है, जिसमें दाइश भी शामिल है, जिसमें तहरीक तालिबान पाकिस्तान और जमातुल अहरार भी शामिल है। तो ये दहशतगर्द गिरोह सिर्फ अफगानिस्तान और पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरे वस्ती एशिया में हमले कर रहे हैं। इन्होंने अफगानिस्तान से बैठकर ईरान में हमले किए, मॉस्को में हमले किए, चीनी अहदाफ को भी निशाना बनाया गया। तो एक तरफ अफगान तालिबान की आपको नाकामी नजर आती है टू रेन इन दीज एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, और दूसरी तरफ गवर्नेंस के हवाले से आपको शदीद नाकामियां नजर आती हैं। अब अफगान तालिबान के कमांडर्स खुल्लम खुल्ला ये कहते पाए जाते हैं कि लड़ना मारना बहुत आसान है और गवर्नेंस बहुत मुश्किल है। गवर्नेंस का इस वक्त ये आलम है कि अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट्स के मुताबिक हर 4 में से 1 अफगान इस वक्त मजबूर है कि वो अपने घर की अशिया फरोख्त करे सिर्फ 2 वक्त की रोटी पूरी करने के लिए। तो जब किसी मुल्क में मईशत के हालात ये हो जाए तो फिर आप देख सकते हैं कि अफगान तालिबान इससे निपटने के लिए बजाय इसके कि अपनी गवर्नेंस पर वो तवज्जो दें, अपनी इंतहा पसंदाना पॉलिसियों को रिकंसीडर करें, वो इन तमाम मामलात को एक्सटर्नलाइज कर रहे हैं। वो पाकिस्तान के खिलाफ एक बेवजह का एक फ्रंट खोलकर अपने अवाम को ये बताना चाह रहे हैं कि अगर हम गवर्नेंस में नाकाम हुए हैं, अगर हम इंतहा पसंदी के खिलाफ नाकाम हो रहे हैं, तो इसकी वजह शायद पाकिस्तान है। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से अगर आप देखें तो पिछले 3 साल में हमने पूरी अतमाम हुज्जत के बाद फरवरी में इनके खिलाफ एक डिसाइसिव मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च किया। हमने 3 साल पहले इनसे मुतालबा शुरू किया कि हमने पूरी दुनिया की नाराजगी मोल लेकर आपकी मज़ाहमत को सपोर्ट किया, और जब आप बरसरे इक़्तिदार आ गए हैं तो कम से कम आप उन गिरोहों के खिलाफ तो एक्शन लें जो पाकिस्तान के खिलाफ इस वक्त सरगर्म अमल है। और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान एक तवील अरसे से अफगानिस्तान से अपनी सेंचुरी से काम कर रही है, लेकिन अफगान तालिबान ने यकसर इनकार किया और उन्होंने कहा कि ये हमारे नजरियाती कजन्स हैं, इन्होंने अमेरिका के खिलाफ जंग में हमारा साथ दिया है, तो हम इस्लामाबाद के कहने पर इनके साथ इनके खिलाफ एक्शन नहीं ले सकते हैं। हाँ, इन्होंने इस्लामाबाद को ये तजवीज़ दी कि आप इनके साथ मुज़ाकरात कर लें। तो हमारा हमेशा से ये कहना आया है कि हम पिछले 20 साल से तहरीक तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ एक जंग लड़ रहे हैं और हमने हमेशा मुज़ाकरात को एक मौका दिया, एक नहीं बल्कि कई मौके दिए, और हर मौके को पीटीपी ने इस्तेमाल किया रिकूपरेट करने के लिए। तो अफगान तालिबान इस वक्त नाकाम हो चुके हैं बुरी तरह से, और ये जो एस्केलेशंस का राउंड, अब ये जो 75% अफगान अवाम बुनियादी हुकूक और गुजर बसर की सहूलियात से महरूम है अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट, तो आपके ख्याल में अब ये दहशत गर्दों को पनाह देना खुद अफगान अवाम के लिए कितना खतरनाक है? देखिए, अगर आप ये सो कॉल्ड इनकलाबी तहरीकों या मज़ाहमती तहरीकों की तारीख पर नजर दौड़ाएं तो जब ये नाकाम हो जाते हैं अपने वादे पूरे करने में, ये हमेशा अपने मसाइल को एक्सटर्नलाइज करते हैं। इन्होंने जब तक मज़ाहमत की अमेरिका और इसके इत्तेहादियों के खिलाफ अफगानिस्तान में, तो इन्होंने हमेशा यही कहा कि जैसे ही हमारा इक़्तिदार आएगा यहाँ दूध और शहद की नदियाँ बह जाएंगी, हम एक ऐसा निज़ाम हुकूमत लेके आएंगे कि अफगानों की तारीखी जो महरूमियाँ वो ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन
अब लग ये रहा है कि गवर्नेंस इनके बस की बात है नहीं। ये पले बड़े हैं जंगें लड़ते हुए, लड़ाइयां करते हुए, और गवर्नेंस तो एक सेकंड मरहला है। ये उस वक्त ही कामयाब होंगे जब पहले ही अपनी सफों में इत्तेहाद तो पैदा करें। इस वक्त शदीद किस्म की इनमें इन फाइटिंग्स जारी हैं। कंधार फैक्शन अलग एक नजरिए का हामिल है, काबुल फैक्शन एक अलग नजरिए का हामिल है, और जब पाकिस्तान से ये मुतालबा करता है कि आप हमें तहरीरी जमानत दें कि आप पीटीपी के खिलाफ इकदाम करेंगे, तो ये खुल्लम खुला कहते हैं कि हम तो जी काबुल की गारंटी नहीं दे सकते हैं जिस पर हम हुक्मरान हैं, तो हम आपको पेशावर और डेरा इस्माइल खान की गारंटी कैसे दें। तो इनका कैपेसिटी का भी शदीद मसला है, ना ही इनके यहाँ इंटेंशन है। और जहां तक गवर्नेंस की आप बात कर रही हैं कि 70% अफगान इस वक्त बुनियादी हकूक से महरूम है, वो महरूमियत दूर करने का तरीका यही है कि आप एक वायबल मॉडरेट प्रोग्रेसिव स्टेट के तौर पर एक्ट करें, और जो खित्ते में तमाम ममालिक इस वक्त आपसे मुतालबा कर रहे हैं कि आप अफगानिस्तान को दोबारा दहशत गर्दी का एक एपिसेंटर बनने से रोकें, आप उस पर अमल पैरा हो, तभी जाकर ट्रेड मुमकिन है। वो पाकिस्तान के साथ हो, वस्ती एशिया के साथ हो, या ईरान के साथ हो। तो इस वक्त पाकिस्तान तो छोड़ें, वस्ती एशिया के जो ममालिक हैं वो खासे तंग आ चुके हैं। इनकी जो सपोर्ट है, हिमायत है दहशत गर्दी के लिए। तो अफगान तालिबान के पास इस वक्त ना कोई गवर्नेंस की पॉलिसी है, ना इनके पास कोई मौशी पॉलिसी है। ये एक ही काम जानते हैं, वो लड़ना मारना, और यही वो कर रहे हैं। और अन करीब भी मेरा नहीं ख्याल कि आप इनसे तो डॉक्टर आप जिस तरह से खुद भी कह रहे हैं कि इनको ये करना चाहिए और ये होना चाहिए, जिस तरह से आवाम पिस रही है, ख़वातीन के हुकूक तो खैर दूर की बात है, घरों में मैसूर कर दिया गया है, मईशत इन्होंने तबाह कर दी है, जो दावे ये कर आए थे और उससे तो पीछे ले गए ना अफ़गानिस्तान को। अब बजाय उसके लिए कुछ काम करने के ये मज़ीद अफ़गानिस्तान को, अफ़गान अवाम को पीछे धकेल रहे हैं। तो ये अगर ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहें, अपनी आवाम के लिए कुछ करना चाहें, तो ये कैसे ज़िम्मेदार अफ़गान तालिबान रजीम हुकूमत बन सकती है डॉक्टर साहब? अगर ये पाकिस्तान के जायज सिक्योरिटी मुतालबात को पूरा कर देते तो पाकिस्तान इनके लिए कई मौशी रास्ते हमवार कर सकता था, क्योंकि कुछ अर्सा कबल पाकिस्तान ने बाज़ाब्ता तौर पर इन्हें दावत दी थी कि आप चाइना पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी का हिस्सा बनिए, और पाकिस्तान ने जो एक कनेक्टिविटी हब के तौर पे अपने आप को डेवलप करना है, आप आइए और इसमें शिरकतदार बनिए। इसी तरह से यही मुतालबात चीन ने इनसे किए कि आप सिक्योरिटी की एक बेहतर सूरत हाल पैदा करें, हम यहाँ पर इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स लेके आएंगे। तो वो बुनियादी जो एक तकाजा है सिक्योरिटी का, वो ये पूरा नहीं कर पा रहे हैं। और जब तक वो सिक्योरिटी की सूरत हाल पूरी नहीं होगी, वो पाकिस्तान हो, चीन हो, ईरान हो या रशिया हो, वो किसी भी तरह से ये जो मौशी अपनी पॉलिसियां हैं कनेक्टिविटी की, सेंट्रल और साउथ एशिया को कनेक्ट करने वाली, ये पूरी नहीं हो सकेंगी। अभी ईरान में पूरी दुनिया का इस वक्त फोकस है, आबनाए हुर्मुज़ बंद है। अगर अफगान तालिबान थोड़ी सी अकल और शऊर का मुजाहरा करते, तो जो राहदारी पाकिस्तान ने खोली है इस वक्त ईरान के लिए, अफगानिस्तान भी उसका हिस्सा बन सकता था। लेकिन बात यह है कि ईरान भी अफगानिस्तान पर एतमाद करने के लिए रजामंद नहीं है। यही वजह है कि अब वस्ती एशिया के साथ हम जितनी भी कनेक्टिविटी कर रहे हैं, हमें अफगानिस्तान को बाईपास करना पड़ रहा है। हम या तो ईरान के जरिए कनेक्टिविटी कर रहे हैं, ठीक है डॉक्टर साहब, बिल्कुल जी, वक्त हमारे पास खत्म हो गया है। आपके वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। आज के एक्सपर्ट से इतना ही नाज़रीन, फीडबैक दीजिएगा। ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।